السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 220 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 221 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیت تقریباً 5 لائنز کا ہے، تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اب یہاں پر دیکھیں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، اس کو کھینچیں گے کیونکہ الف کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، لہٰذا ایک الف کھینچنا ہے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے وہ میں بہت ساری ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ جو ہماری جو مٹھی ہوتی ہے نا، ہتھیلی جو ہوتی ہے نا، ہتھیلی کو کھلا رکھیں، اس کے بعد اس کو بند کریں، بند کر کے پھر کھولیں، تو یہ جتنا وقت لگتا ہے نا کھولنے میں اور بند کرنے میں، یہ ہے ایک الف کی مقدار۔ اور ایک مقدار متعین کر لیں، جیسے کہ وَلَا لا لا لا، بس اتنا ہی کھینچنا، اس سے زیادہ نہیں۔ آگے تَنكِحُ، تا نون زبر تن، اب یہاں پر نون ساکن ہے نا، اس نون کے اوپر سکون آ گیا تو یہ نون ساکن بن گیا۔ بتایا تھا کہ یہ جو علامت ہے نا، یہ چھوٹی سی دال کی طرح، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سکون۔ اور ایک اور نام ہے جزم، تو جزم یا سکون دونوں نام اسی علامت کا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے نا، یہ سکون والی علامت جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس کو ساکن بنا دیتی ہے۔ فور ایگزامپل یہاں پر نون کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے نون ساکن، اگر یہ دال کے ہے اوپر آ جائے تو دال ساکن، را کے اوپر آ جائے تو را ساکن۔ اسی طریقے سے کسی بھی حرف کے اوپر اگر یہ علامت آ جائے تو وہ ساکن نام لے کے ساکن کہیں گے۔ تو یہاں پر نون کے اوپر ہے تو نون ساکن، تو جب بھی نون ساکن آ جائے، غور سے سنیں، جب بھی نون ساکن ہو تو اس کے بعد والا حرف کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ حرف کہیں حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے، اگر حلقی میں سے ہے تو اظہار کا قاعدہ بنے گا، اگر وہ حرف حروف اخفا میں سے ہے تو ہم اخفا کریں گے، اگر وہ حرف ادغام میں سے ہے تو ہم غنہ کریں گے یا بغیر غننے کے پڑھیں گے لیکن ادغام کریں گے۔ تو یہ آپ نے غور کرنا ہے کس پر؟ حرف کے اوپر۔ تو یہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ یہ کاف ہے۔ کیا ہے؟ کاف، اور کاف حرف حروف اخفا میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ جب ہم اخفا کرتے ہیں نا تو ہماری آواز مخرج کو جا کر نہیں لگتی پوری، اسی وجہ سے گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس حرف کو ناک سے پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ وَلَا تَن، جب بھی اخفا کریں گے تو ہماری زبان جو ہے نا وہ منہ کے برابر میں ہوگی، یعنی کہ منہ کے کسی حصے میں ٹچ نہیں ہوگی، نہ اوپر نیچے نہ دائیں بائیں جانب، کہیں پر ٹچ نہیں ہوگی، تو سمجھ لے کہ آپ صحیح اخفا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ تن، ایسا کرے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کرے، تن تن کی حل۔ اب یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، اردو میں جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ پنکھا، لکھا جاتا پنکھا، کیا لکھا جاتا ہے؟ جب ہم لکھیں گے تو پا نون کھا الف، یہ لکھتے ہیں پنکھا، لیکن جب بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ پنکھا، پنکھا بولتے ہیں نا، نون کو تو پورا ظاہر نہیں کر رہے،
पंखा, पंखा, तो उसी तरीके से इख्फा वाली साउंड होती है, टंग, पंग, टंग, समझ आ रही? तो उसी तरीके से इख्फा करेंगे। उसके बाद काफ ज़ेर की और हा लाम पेश, हुल, हुल, क्या कहेंगे? हुल, 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 इस तरीके से, ठीक है? यानी कि हा की अदायगी सही तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद लाम में मिला दिया। उसके बाद मुशरिकाती, मीम शीन पेश, मुश, मुश, रा ज़ेर री, रा को बारीक रखेंगे, काफ ज़बर, काफ खड़ा ज़बर का, एक अलिफ खींचेंगे, ता ज़ेर ती। यहाँ पर देखिए खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये भी अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा के जैसा ही पढ़ा जाता है, यानी कि ये मद्दा के अंदर ही आता है और पढ़ने का तरीका भी वही है। जितना खींचकर मद्दा हरूफ को पढ़ते हैं उतना ही खींचकर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को भी पढ़ना है। तो अब तीनों लफ्ज को बोलेंगे, वला तंकिहुल मुशरिकाती। यहाँ पर रा को क्या करना है? बारीक रखनी है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ज़ेर आ गया। आगे हत्ता, हा को ता से मिला रहे, चूंकि ता के ऊपर क्या है? शद की अलामत है। शद बोले तो तशदीद, तशदीद उर्दू में कहते हैं और शद कहते हैं अरबी में। तो जिस हर्फ के ऊपर शद आ जाए यानी कि तशदीद आ जाए वो हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, पहला पीछे वाले हर्फ से मिलकर और दूसरा उसके ऊपर जो हरकत होगी उसके साथ। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हत्ता, हत पहले मिला दिया एक बार, उसके बाद ता के ऊपर खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर के साथ पढ़ेंगे, यानी कि खींचते हुए पढ़ेंगे, हत्ता, हत्ता। आगे यू मिन, या हमज़ा पेश यू। अब यहाँ पर देखिए बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वाव पढ़ना है कि हमज़ा पढ़ना है। तो देखिए जब भी किसी हर्फ के ऊपर आपको इस तरह से हमज़ा दिखे ना और उसके ऊपर सुकून दिखे तो आपने वाव को स्किप करना है और हमज़ा को पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पर हम हमज़ा को अदा करेंगे, वाव को नहीं अदा करेंगे, ठीक है? वाव को स्किप करना है। या हमज़ा पेश यू। अब जब हमज़ा साकिन बन जाए या हमज़ा के ऊपर सुकून आ जाए तो वहाँ पर हम कैसे पढ़ते हैं? झटका देकर पढ़ते हैं। जहाँ पर भी हमज़ा के ऊपर सुकून होगा आपने झटका लाजमी देना है, वो कहलाता है हमज़ाए साकीना का झटका करना। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे यू, इंग्लिश में कह ले तो जर्क बोलते हैं ना, जर्की, झटका लगता है, झटका। उसी तरीके से हम यहाँ पर आवाज़ को भी झटकेंगे, जैसे कि यू, यू, यू। अब यहाँ पर अगर कोई पढ़े यूमिन तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उसने वाव मद्दा कर दिया, जबकि यहाँ पर वाव को स्किप करना है और हमज़ा को पढ़ना है, ठीक है? अगर हमज़ा को नहीं पढ़ना होता तो क्यों यहाँ पर हमज़ा होता? फिर तो हमज़ा को हटा देंगे तो या वाव मद्दा ही करना, यूमिन, है ना? लेकिन यहाँ पर हमज़ा आया, हमज़ा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको हमज़ा पढ़ना है, वाव को स्किप करना है, ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ेंगे यू, यू। उसके बाद मिन। अब यहाँ पर देखिए मीम को नून से मिलाएंगे ना, नून के ऊपर शद है ना, नून के ऊपर शद है और यहाँ पर स्टॉप भी करना है। तो जब शद वाले हर्फ के ऊपर अगर आप रुकेंगे और वो नून या मीम में से कोई एक हो, नून या मीम में से कोई हर्फ हो और उसके ऊपर आपने रुकना है और उसके ऊपर शद भी है तो आपने गुन्ना करके ही रुकना है। क्यों? क्योंकि ये 2 हर्फ में हम गुन्ना करते हैं ना, मीम के ऊपर या नून के ऊपर शद आ जाने से हम तो गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। तो जब नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद यानी कि तशदीद वाली नून और तशदीद वाली मीम के ऊपर अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो गुन्ना करके ही रुकेंगे, यानी कि इसका ज़बर नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन गुन्ना तो होगा बराबर। जैसे कि यहाँ पर अगर आप रुकेंगे तो पढ़ेंगे वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। समझ आ रही? ज़बर हमने नहीं पढ़ा लेकिन हमने नून मुशद्दद का गुन्ना बराबर पूरा किया। तो ये तरीका है नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद पर
اسٹاپ ہونے کی. اسی طریقے سے آگے چلیں گے تو امید ہے یہ لائن آپ کو پورے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے وَلَأَمَةٌ واو زبر وا لام زبر لا ولا جلد پڑھیں گے. حمزہ زبر آ میم زبر ما وَلَأَمَ سب کو جلدی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. چاروں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے, جلد پڑھیں گے. آگے تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف میم ہے, تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. دو پیش کی تنوین کے بعد 6 حرف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو غنہ ہوتا ہے. 4 حرف میں ادغام ناقص کا غنہ ہوتا ہے اور 2 حرف میں بغیر غنے کے پڑھا جاتا ہے, لیکن ادغام 6 حرف میں ہوتا ہے. تو یومن جو 4 حرف ہے نا, یہ ہمیشہ یاد رکھے, یا واو میم نون, یہ 4 حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ کو دکھے, کون سا؟ یا واو میم نون, تو آپ نے ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ. کس کے ساتھ کرنا ہے؟ غنے کے ساتھ. کس میں کرنا ہے؟ 4 حرف میں, یا واو میم نون. جب یہ 4 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے, تو یہاں پر تنوین کے بعد وہ 4 حرفوں میں سے میم آ گیا, تو یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کریں گے, جو کہلائے گی ادغام ناقص کا غنہ. جیسے کہ وَلَأَمَةٌ, کیا پڑھیں گے؟ تم تم تم. اس کے بعد حمزہ ساکنہ کا جھٹکا, مؤمنۃ مؤمنۃ مینۃ. اب یہاں پر پھر 2 پیش کی تنوین, اس کے بعد حرف خا آ گیا. یہاں پر ہم کریں گے اظہار کا قاعدہ. کیوں؟ کیونکہ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں. تو یہاں پر حروف حلقی میں سے خا ہے. اگر آپ سب کو یاد ہوگا کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کیا کیا ہے, تو آپ بخوبی اس کو سمجھیں گے کہ یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کر رہے ہیں. جیسے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مُؤْمِنَةٌ تن خی, یعنی کہ اظہار ظاہر کر رہے, صرف ظاہر کر رہے, دیر نہیں کرنا. یہاں پر دیر نہیں کرنا, رکنا نہیں ہے. آگے خا یا زبر خی, تو نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے اور خا کو موٹا ظاہر کرنا ہے. خی, کیا بولیں گے؟ خی خی. اس کے بعد را کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش کی تنوین, اور 2 پیش کی تنوین کے بعد پھر حرف میم آ گیا. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا. تو 2 پیش کی تنوین کے بعد میم آ گیا, تو یہاں پر پھر ادغام ناقص یعنی کہ غنے کے ساتھ ملائیں گے, تو غنہ کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا یا ٹھہرانا غنہ کہلاتی ہے. تو یہاں پر ہم پھر غنہ کریں گے. اس کے بعد پھر نون ساکن کے بعد پھر میم آ گیا, یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے, جو کہ ادغام ناقص کا غنہ ہوگا. تو ابھی سب جگہ ادغام ناقص کا ہی غنہ چل رہا ہے. دیکھیں یہاں بھی اور یہاں بھی دونوں جگہ کریں گے. اس کے بعد مشرکاتن. اب دیکھیں یہاں تک میں پڑھ کے دکھا رہی ہوں, غور سے سنیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں نے غنہ کیا, اس کے بعد اس میم میں غنہ ہوا اور اس کے بعد اس میم میں غنہ ہوا, اور صرف ایک جگہ یہاں پر اظہار ہوا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, مشرکاتیوں. اب یہاں پر دیکھیے را کو باریک رکھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. اس کے بعد کاف زبر کا, تا واو 2 زیر تیوں. اب یہاں پر پھر دیکھیے 2 زیر کی تنوین کے بعد واو ہے, تو یہاں پر پھر ادغام ناقص کا غنہ کریں گے. بتائیے کتنی جگہ غنہ کا قاعدہ آ رہا ہے, جو کہ ہم عام طور پر سرسری طور پر پڑھتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم نہیں کرتے, ہے نا. تو قرآن کی جو حسن خوبصورتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے, تجوید کے ساتھ پڑھیں گے, کرتے ہوئے. یہاں پر پھر غنہ کریں گے. اس کے بعد لو, واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہو رہا ہے, نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے.
ولو ولو. آگے اعجبتکم، حمزہ عین زبر جا جیم زبر جا، با تا زبر بت، کاف میم پیش، کم، اعجبتکم اعجبتکم. اب یہاں تک دیکھیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. سمجھ آگئی؟ اب دیکھیے یہ جو را ہے نا اس کے نیچے تو زیر ہے تو یہ باریک رہے گی، اور یہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تو پڑھنے کی صورت میں اس را کو ہم موٹا رکھیں گے، جیسے کہ خیرم رم رم، موٹا ادا کرتے ہوئے پھر ہم غنہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سمجھ آ گئی. اگر قاعدہ کو نوٹ کرنا چاہتے تو نوٹ کر لیں. یہاں پر کیا ہوا، ادغام ناقص کا غنہ، یہاں پر اظہار کا قاعدہ، یہاں پھر ادغام ناقص، یہاں پھر ادغام ناقص، اور یہاں بھی ادغام ناقص. ٹھیک ہے، تو 4 جگہ ادغام ناقص اور 1 جگہ اظہار کا قاعدہ ہوا یہ چھوٹی سی لائن میں، یہاں سے لے کے یہاں تک. آگے چلے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا وَلَا تُنْكِحُوا، سیم وہی چیز ہے. دیکھیں یہاں پر ہے نا وَلَا تَنْكِحُوا، کیا ہے تنکیحل، اور یہاں پر تنکیحل، تو یہاں پھر اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، را کو باریک رکھیں گے اور یہاں مدہ کریں گے کینا. ٹھیک ہے، تو دونوں جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے آ رہا ہے کوئی اور کوئی مذکر کے لیے، یعنی کہ عورتوں کے لیے مؤنث اور مردوں کے لیے مذکر. تو یہ سارے جو صیغے ہوتے ہیں نا وہ کہلاتے ہیں، جو آخر میں تا آ رہا ہے نا یہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے مؤنث کا صیغہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے وہ بھی پڑھیں گے، قواعد کو اور گرامر کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہو گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین، کی میں یا مدہ، نون کو جل چھوڑیں گے، را باریک، اور یہاں پر تو میں اخفا کر رہے، ولا میں الف مدہ کریں گے. آگے حتی، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں ادا کیا، ہاں نکالنا ہے تا میں ملاتے ہوئے، پھر تا کو کھڑا زبر کے ساتھ پڑھیں گے. حتی، آگے یؤمنو، کیا پڑھیں گے یؤمنو. یہ سب دیکھیے ہے نا جو صیغہ ہوتا ہے نا گرامر جسے کہتے ہیں عربی گرامر، تو وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں نا واحد مؤنث کے لیے مذکر کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے، اور جمع کا صیغہ جو ہے مذکر کے لیے مؤنث کے لیے. تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، واحد کہتے ہیں 1 کو، اور 2 سے جو زائد ہو اسے کہا جاتا ہے جمع کا صیغہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جو آ رہا ہے نا یؤمن، یہ عورت سب کے لیے آ رہا ہے، یہ مردوں سب کے لیے آ رہا ہے یؤمنو. تو یہ چیزیں جو ہے نا صیغہ جو جانتے ہوں گے نا تو ان کو سمجھ آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم گرامر پڑھیں گے تو یہ چیزیں سیکھیں گے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے یؤمنو، یؤمنو، واو مدہ کرتے ہوئے پورا اسٹاپ کریں گے، اور یہاں پر ہم جھٹکا دے رہے ہیں. آگے وَلَعَبْدٌ، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا عین با زبر عب. اب یہاں پر با کے اوپر سکون ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. تو وَلَعَبْ، وَلَعَبْ، عب عب، عین بھی نکالنا اور با میں قلقلہ بھی کرنا ملاتے ہوئے، وَلَعَبْ. آگے دم، پھر ہم کر رہے ادغام ناقص، دم مؤمن، دم، 2 پیش کی تنوین کے بعد میم، اس کے بعد پھر جھٹکا می، اس کے بعد نون. اب یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد خا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے
اظہار کریں گے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا. تو یہاں پر بولیں گے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ٹھیک اسی طریقے سے جو لائن ہے نا وہ بس صیغہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, خیرم, یہاں پھر ادغام ناقص, اس کے بعد میم, پھر ادغام ناقص, تنوین کے نون ساکن کے بعد میم ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے. آگے مشرکیوں, را کو باریک رکھیں گے, کاف وا دو زیر کیوں, پھر ادغام ناقص, اس کے بعد ولو, واولین کریں گے نرمی کے ساتھ, جلد ادا کریں گے. اعجبکم, کیا پڑھیں گے اعجبکم, اور یہاں پر کیا پڑھا تھا اعجبتکم. یہاں پر یہ جو ہے نا تا جو آ رہا ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تا لگتا ہے مؤنث میں. اچھا, اور یہاں یہ جو صیغہ آ رہا ہے نا یہ مذکر کے لیے, مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. یہاں سے دیکھیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. تو یہاں پر کیا پڑھیں گے اعجبکم, اعجبکم. ٹھیک ہے, آگے اولئک, کیا پڑھیں گے اولئک. تو حمزہ پیش او, لام کھڑا زبر اوپر مد لا, حمزہ زیر ای, کاف زبر کا. یہاں پر 3 سے 4 الف کھینچ رہے, مد متصل کا قاعدہ, اور حمزہ کو جلد ادا کریں گے. جب بھی حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی لفظ کے ساتھ آئے تو وہ مد متصل کا قاعدہ ہوتا ہے. 3 سے 4 الف کھینچیں گے. اولئک, آگے یدعون, یا دال زبر ید, 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 قلقلہ کرتے ہوئے عون. اب کوئی یہاں پر پڑھے یدعون, کیا پڑھے یدعون, یدعون, تو قلقلہ نہیں ہوا. تو دھیان رہے کہ قلقلہ کب واقع ہوتا ہے, جب ہم یا حرف کو دال سے ملا کر جدا کریں گے. جدا کرنے کی صورت میں قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے ید, اور یہ ہم کب کرتے ہیں جب حروف قلقلہ کے اوپر سکون آئے, اور اگر حروف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف کے اوپر سکون ہے تو وہاں پر صرف ہم ملاتے ہیں, جدا نہیں کرتے. یہ فرق ہے. حالانکہ ملانا تو سب میں ہے, جس کے اوپر بھی سکون آئے گا سب کو ہم ملائیں گے, لیکن اگر حروف قلقلہ کے اوپر سکون ہے تو ملانے کے بعد ہم جدا کر دیتے ہیں. تو یہ قلقلہ والی صفت پیدا ہو جاتی ہے, جیسے کہ ید, ید, ید ملا اس کے بعد جدا ہوگا د, یہ ہو رہا قلقلہ پیدا. تو یہ چیزیں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب سکون ہے تو ملائیں گے, صحیح بات ہے ملائیں گے. ٹھیک ہے, جس بھی حرف کے اوپر سکون آئے گا اس کو پیچھے والے حرف سے ملانا ہے, صحیح بات ہے. لیکن پھر قلقلہ میں کیسے سمجھیں گے, تو قلقلہ والے حرف میں ملانے کے بعد جدا کرنا پڑتا ہے, جو قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے یدعون, کیا پڑھیں گے یدعون, عون, عو میں واو مدہ کریں, عین کو ظاہر کریں گے. آگے النار, اب دیکھیے حمزہ زیر ای, لام نون زبر لن, چونکہ نون کے اوپر شد ہے تو نون مشدد کا غنہ بھی کریں گے. اس کے بعد نون الف زبر نا, الف مدہ, اور را کے اوپر وقف کریں گے. اگر فور ایگزامپل اگر وقف کریں گے تو را کے اوپر سکون لگائیں گے, اور جب اسٹاپ ہوں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے. لیکن اگر آپ اسٹاپ نہیں ہونا چاہ رہے, آپ ملا کر پڑھنا چاہ رہے, یعنی کہ وصل کی صورت میں آپ کو را کو باریک رکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ وصل کریں گے یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے, ملا کر پڑھنے کو وصل کہا جاتا ہے,
تو جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو را کے اوپر جو حرکت ہے اس کا اعتبار ہوگا. را کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے نا، تو زیر کا اعتبار ہوگا اور اس صورت میں را باریک پڑھی جائے گی. لیکن اگر یہاں پر آپ اسٹاپ ہو رہے یعنی کہ وقف کی صورت، اسٹاپنگ کی صورت میں را کے اوپر سکون آ گیا تو اب را کا اعتبار کس بنا پر ہوگا؟ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی اس بنا پر کریں گے. تو جب ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر زیر ہے. لیکن اگر یہاں پر ہمیں اسٹاپ نہیں ہونا، ملا کر پڑھنا، تو را کو باریک پڑھیں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب یہاں پر میں روک کے بتاتی ہوں. اولئک یدعون الی النار، ایسا روکیں گے. ٹھیک ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے وہ آگے ہم دیکھیں گے. پہلے یہاں پر دیکھیں واللہ، وا لام زبر ول، لام کھڑا زبر اللہ، ہا پیش ہو، لفظ اللہ آ گیا اور واو کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم لفظ اللہ کا لام موٹا ادا کریں گے. واللہ، آگے یدعو، یدعو، یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو. دال میں قلقلہ اور عو میں مد کر رہے ہیں. یہ دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے تو یہ ہو گیا مد منفصل. واللہ یدعو الی الجنت، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، ایلل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا زیر تی، نون کے اوپر شد ہے تو نون مشدد کا غنہ کریں گے. جنتی، جنتی. آگے والمغفرتی، واو لام زبر ول، میم غین زبر مغ، فا زیر فی، را زبر را، تا زیر تی، را کو موٹا رکھیں گے. والمغفرتی، مغ، غین کو موٹا، مغ، 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 فیراتی. آگے بِإِذْنِهِ، با زیر بی، حمزہ دال زیر اذ، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی. جب یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو ہا کا جو کھڑی زیر ہے وہ ہٹا کر یہاں پر سکون لگائیں گے. اب کیا ہو گیا؟ بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ. ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، از نہیں بولنا اور ایج بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اذنی، بِإِذْنِهِ، نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے ادا کریں گے. یہاں سے دیکھیں واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت بِإِذْنِهِ. ٹھیک ہے، نی جو بولیں گے ہا پورا ادا ہونا چاہیے صحیح طریقے سے. بعض اوقات لوگ ہا کو چھوڑ دیتے، بِإِذْنِهِ پڑھتے، بِإِذْنِهِ، ہا نکلتا ہی نہیں. بِإِذْنِهِ کیا پڑھیں گے؟ بِإِذْنِهِ، نی، نی، اس طریقے سے. تو یہ یہاں تک سمجھ آ گیا. اب دیکھیں دونوں آیت کو جب ملا کر پڑھیں گے، آیت نے دونوں لائن کو جب ملا کر پڑھیں گے تو را اس صورت میں باریک ہوگی. کس طریقے سے وہ دیکھیں. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ. کیا پڑھا ہم نے؟ یدعون الی النار، ری، ری، ری ایسا نہیں پڑھیں گے ملانے کی صورت میں. ٹھیک ہے، الی النار واللہ یدعو، یہ ہو گیا ملانے کی صورت میں. اور رکنے کی صورت میں الی النار. سمجھ آ رہی؟ موٹا اور باریک میں فرق سمجھ آ رہی؟ نار، رو، رو، اس طریقے سے سٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے، اور ملانے کی صورت میں باریک. آگے یہاں سے چلیں پھر وَيُبَيِّنُ، واو زبر وا، یا پیش یو، وَيُ، با یا زبر بئی، بئی سختی کے ساتھ، بئی، یا زیر یی، نون پیش نو. وَيُبَيِّنُ، وَيُبَيِّنُ. اس کے بعد آیاتہ، تینوں کو کھینچیں گے، آ، یا اور ہی. بیچ میں تی کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. آیاتہ.
وَيُبَيِّنُ آیاتہ، آگے لِلنَّاسِ، لن میں نون مشدد کا غنہ اور پھر الف مدہ، سی میں سیٹی ظاہر ہوگی، سی، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، ہاں میم پیش ہم، لعلہم یتذکرون، لعلہم، یہاں پر دیکھیں لفظ لعلہم نا بہت جگہ قرآن میں آپ کو دکھے گا، لیکن بعض اوقات لوگ عین ادا نہیں کرتے، اگر کوئی ادا بھی کرتا ہے تو صاف اور واضح نہیں ہوتی، جیسے لعلکم، بالکل حلق سے نکالنا ہے، لعلکم، لعلکم، لعل، ٹھیک ہے، آگے یتذکرون، ٹھیک ہے، زک نہیں بولنا، ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، بالکل نرمی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، یتذکرون، رون، را کو موٹا کرتے وا مدہ کریں گے، نون کے اوپر وقف کریں گے، یتذکرون، ایک بار اوپر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تو آیت نمبر 221 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، کافی لمبی آیت ہے جو کہ 5 لائنز کا ہے، میں سوچ رہی تھی 2 پارٹ میں، لیکن چلو کوئی نہیں، ایک پارٹ میں سیکھیں گے، اچھی بات ہے، تو 5 لائنز زیادہ مشکل نہیں ہے، اگر ویڈیو بہت زیادہ لمبی لگے آپ اسکپ کر کے دیکھ لیں، جہاں تک آپ کو سمجھ آ جائے پھر بڑھا کے سیکھیں، اور اگر نہیں سمجھ آتا ہے تو پورا دیکھیں، جس طرح بھی سیکھیں لیکن قرآن سیکھیں۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین، اور ویڈیو پسند آتا ہے تو ضرور شیئر کریں، میں سوچ رہی تھی لائیو کلاس آپ لوگوں کو دوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر اگر ہوا تو لائیو کلاسز بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، مجھے مزید علم سے نوازے، آمین ثم آمین، اور میرے لیے آپ سب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں اور میری جو تعلیم ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور میری اس محنت کو قبول فرمائے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔